اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا میرے اللہ نے سورہ فاتحہ سے کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک عجب بات یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے۔ جبرائیل علیہ السلام ہمارے آقا کریم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، تو میرے آقا کریم نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری رکوع کی آیات آمن رسول سے شروع ہو کر آخر تک، اور آپ کو دو نور کی بشارت دی گئی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی کتاب تورات تھی، بہت بڑی۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے تورات کے بدلے سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ کی، اور انجیل کے بدلے اللہ نے مجھے سورہ مائدہ دے دی، اور میرے نبی نے فرمایا زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم سورتیں عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبے میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا۔ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے، اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے اس سے پیش کیے ہیں اس امت کو۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، یعنی اتنی بڑی تفسیر ہوگی کہ 70 اونٹوں پہ لادی جائے۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث مبارکہ اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آقا کریم عشاء کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور فرمایا میرے آقا نے آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں، اور با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا، اور فجر کی اذان ہوگی، اور با کی فضیلت اور با کا تفسیر اور با کا مطلب ابھی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو سورہ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے بھی آسمان سے کتابیں اتری کلام اترے، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طریقہ، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن پاک، اور قرآن کا سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی۔ تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بلکہ اس کے لیے تو سب سے بہترین سند اور سب سے ہمارے لیے جو
اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم نے فرمایا سب سے بہترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے۔ ہمارے اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی اور آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ حمد کی جائے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے اس کا انٹروڈکشن بھی کر دیا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ یعنی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی لوکل یا علاقائی یا ریجنل رب نہیں ہے۔ جس اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ میرا اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں سارے عالم، جو کچھ وجود میں ہے وہ سارا عالم میں ہے۔ اور عالم سے مراد جو چیز وجود میں ہے، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چند پرند کا عالم، تمام چیزیں جو کچھ ہے اس پوری کائنات میں، یاد رکھیے لا تعداد کائنات میرے اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اگر کوئی اس عالم پہ غور کرے تو اس کے بنانے والے پر وہ خود ایمان لے آئے گا کہ کون ایسا حکمت والا اللہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا۔ اور قرآن کی ابتدا ایک یونیورسل میسج کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اس رب کی طرف سے آئی ہے جو سارے عالم کا رب ہے۔ تو میرے عزیزوں، سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بندگی صرف نماز نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے اور ہر ضرورت میں اللہ کی ہی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ نہ اٹھے۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد عام زندگی میں، یہ الگ بات ہے، جیسے ہم اپنے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد لیتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو مدد کرتے بھی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی کے زمرے میں آتی ہے۔ مدد وہاں جہاں انسان بے بس ہو جائے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، اسی کو پکارنا، اسی کے سامنے جھولی پھیلانا اور اسی اللہ کے آگے سر کو جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے اللہ نے صرف ایک حلے میں سب کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پھینک دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا، تو پہلے حملے میں ہی ان کے قدم اکھڑ گئے اور صرف 88 آدمی میرے اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ تو میرے عزیزوں، سورہ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تحمید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے اور آخرت کو بیان کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات توصیف ہے۔ مالک یوم الدین جزا، سزا اور آخرت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے ہماری زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت ہے کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ میرا اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन, ये तो गैब के सीगे के साथ बात हो रही है, लेकिन मेरा अल्लाह अपनी जात को इस कदर खूबसूरत अंदाज में बयान करता है कि इन 4 लफ्जों में मेरा अल्लाह सामने आ जाता है। तो सुनने वाला अल्लाह को सामने देखकर कहता है, इय्याका नाबुदु, तेरी ही बंदगी करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मांगते हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे अल्लाह को किसी को देने के लिए कहीं से मांगना नहीं पड़ता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाते हुए जब्राइल को और हवा के फरिश्तों को कह दिया था कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। और इसमें अल्लाह ने अपने आप को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि जैसे हम अल्लाह को देखकर कह रहे हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और हमारा सर कहीं और नहीं झुकेगा, और मेरे अल्लाह सिर्फ तुझसे ही मांगेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। मेरे आका करीम ने कर्जा भी उठाया, मेरे आका करीम ने जंग के लिए तलवार उठाई, मेरे आका ने जरा बहनी। ये इसबाब की दुनिया है, इसबाब का इख्तियार करना और चीज है, और जिन चीजों में अल्लाह के सिवा कोई और करने वाला नहीं है, वो लोगों के सामने हाथ फैला देना। मेरे अजीजों, अगर आप नमाज की आदत डाल लो, आप पढ़ते हैं और हर हाजत में जो भी आपको हो वो आप मसल्ले पे आ जाए, तो फिर आपको इय्याका नस्तईन का मजा भी आएगा। अपनी हाजतें नमाज के जरिए अल्लाह के सामने रखें। एक बद्दू तवाफ कर रहा था, या अल्लाह तुझे पता है मैं भी भूखा हूँ और मेरी ऊँटनी भी भूखी है, मेरे बच्चे भी भूखे और मैं भी भूखा। एक आदमी साथ सुन रहा था, तो उसने जल्दी से अपनी थैली निकाली दरहमों की और कहा, मेरे भाई कबूल फरमा। तो वो बद्दू कहने लगा, पीछे हट, तुझसे लेना होता तो उसके घर आता, जिसके घर आया हूं उसे से लूंगा, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। वो तवाफ से फारग हुआ तो ऐलान हुआ, फलां बिन फलां कहाँ है? तो वो यही बद्दू था। तो कहने लगा, जी मैं हूं। तो कहने वाले कहने लगे कि आपके चाचा का इंतकाल हुआ है और उन्होंने अपनी सारी विरासत आपके नाम कर दी है, चूंकि उनकी औलाद कोई नहीं थी। तो देखें, 1 मिनट में अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और उसे बहुत ज्यादा अमीर कर दिया। सुभान अल्लाह। ये है मेरा अल्लाह करीम। हशाम बिन अब्दुल मलिक और सालम बिन अब्दुल्ला बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे थे। तो हशाम ने कहा, सालिम कोई जरूरत हो तो बताओ। तो वो कहने लगे कि अल्लाह के घर में हो और मैं अल्लाह को ना बताऊं, तुम्हें बताऊं, कितने शर्म की बात है। तो हिशाम चुप हो गया। हिशाम बादशाह था बनु उमैया का। तो जब दोनों बाहर निकले तो हिशाम ने कहा, जी अब तो बोलिए, कोई जरूरत बताए। तो सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, ये हजरत उमर के पोते हैं। तो वो कहने लगे, क्या बताऊं, दुनिया की या आखिरत की? वो कहने लगा, दुनिया की बताएं, आखिरत की मैं क्या पूरी करूंगा? तो वो कहने लगे, दुनिया तो कभी अल्लाह से नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? जो दुनिया का शहंशाह है, दुनिया तो उससे नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगू? तो मेरे अजीजों, सारे कुरान का खुलासा ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उम्मत अल्लाह के सामने सर झुकाए, हर हराम चीज को छोड़ दे और हलाल पे आ जाए। मेरे अजीजों, बंदगी सिर्फ नमाज का पढ़ना नहीं है। बाजार की बंदगी क्या है? सच्चाई, नाप तोल का पूना होना, वादे का वफा करना, खोट मिलावट से बचना, ये बाजार की इबादत है। और इक्तदार की इबादत क्या है? जुल्म से बचना, अपनी ताकत से किसी पर जुल्म ना करना, इंसाफ को हाथ से ना जाने देना। तो मेरे अजीजों, ये मैंने आपको मुख्तसर सूरह फातिहा की तफसीर बयान की है, और यकीन कीजिएगा ये जो मैंने आपको आयत बताई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन,
اگر کبھی آپ کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی کام ہو تو آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے پڑھیں، تو دیکھیے گا کہ میرے اللہ کس طرح پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جو قرآن سنے گا، پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔